ان کے لیے ہلاکت. لیکن اس سے پہلے لا يحض علی طعام المسکین کہ دین کا جھٹلانے والا یہ ہے کہ دوسروں کو مسکین کے کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، وہ ترغیب نہیں دیتا. تو یوں فرماتے تھے امام رحمۃ اللہ علیہ کہ پانی پلانے پر آمادہ کرنے والا پانی پلانے سے آگے بڑھ جائے گا اجر میں. تو کام پر میرے دوست بزرگوں استقامت جب ہوگی جب کام سے مسائل کے حل کا یقین ہوگا. تو ابھی ہمیں اس کام کے ذریعے سے مسائل کا حل کا یقین نہیں ہے، بلکہ ایک خیر کا کام اس کو سمجھ رہے. کہ یہ پوچھو کہ دعوت کا تبلیغ کا کام کہ بہت اچھا کام ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے. میں تو یہاں تک عرض کر دوں آپ سے کہ اگر سارے عالم کے انسان اس کام کے ذریعے سے نماز پر آ گئے اور پھر کوئی یوں کہے کہ میاں یہ کام بہت اچھا ہے دیکھو اس کے ذریعے سے نماز پر آ گئے، تو اس آدمی کو بھی کام پہ بصیرت نہیں ہے. اور اگر کام ہو رہا ہو اور ایک آدمی عمل والا نہ بنے اور ایک آدمی نماز والا نہ بنے اور ایک آدمی بھی وہ صحیح ناپنے والا صحیح تولنے والا نہ بنے، محنت ہو رہی ہو لیکن آدمی تیار نہ ہو اور کام کرنے والے نہ بنے، اس کی بصیرت میں رائے کے دانے کے برابری فرق نہ آوے کہ بھئی خبر نہیں یہ کام نبی والا کام ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کو بصیرت حاصل ہے کہ اس نے محنت کی کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تمہیں اس کام کے ذریعے سے مسائل کے حل کا کتنا یقین ہے اور تمہیں اس کام کے ذریعے سے ہدایت کے پھیلنے کا کتنا یقین ہے. تو یہ دیکھیں گے کہ کام کرنے والوں کام پہ کتنی بصیرت. یہ کام کرنے والوں کام پہ کتنی بصیرت ہے. یہ نہیں کہ اگر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کام کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں تو پھر یہ کہ ہاں یہ کام بہت اچھا کام ہے. یہ نہیں، اس نے تو نتیجہ دیکھ کے کہا ہے. ایسے بھی انبیاء ہوں گے قیامت میں جن کے ساتھ ایک یا دو ان کے اتباع کرنے والے، اور ایسے بھی نبی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی قوم میں محنت کی اور کسی نے بات نہ سنی. کیا وہ یہ کہا جائے گا کہ یہ نبی بصیرت پر نہیں تھے؟ یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے محنت نہیں کی ہے؟ یہ اپنی محنت میں 100% کامیاب کہلائے جائیں گے اور یہ اپنی محنت میں 100% بصیرت پر کہلائے جائیں گے. تو یہ کہیں کہ کام کرنے والوں کو کام پر استقامت اس کام کے ذریعے سے مسائل کے حل کے یقین کے بقدر ہوگی. جتنا کام کے ذریعے مسائل کا حل کا یقین ہوگا اتنی کام پر استقامت ہوگی. اور اگر کام کے ذریعے سے مسائل کے حل کا یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام پر بصیرت نہیں ہے. اور کام پر بصیرت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کام کو نبیوں والا کام نہ سمجھیں. بڑے بڑے اشکال کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو. اگر یہ کہہ دو کہ کام علیہ السلام والا کام ہے تو اشکال کھڑا ہو جاتا ہے. اور اشکال بتا دوں کیا ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ میاں نبیوں نے تو غیروں میں کام کیا تھا. ہاں، عام طور سے کام کرنے والوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ میاں کیسے کہیں یہ نبی والا کام ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 کام کر رہے تھے. ایک کام بہت مختصر تھا، ایک کام بہت لمبا تھا. مختصر کام کیا تھا؟ مختصر کام کیا تھا کہ فرعون اللہ کو پہچان لے. اور لمبا کام کیا تھا کہ بنی اسرائیل ایمان پر، اعمال پر، کلمے پر، نماز پر، توکل پر اور صبر پر، اور فرعون کی طرف سے جو مصائب آ رہے ہیں
اس پر جمنے پر، اللہ کے خزانوں سے لینے پر، اس پر بنی اسرائیل آ جاویں۔ اپنی قوم پر محنت بہت لمبی چوڑی ہو رہی تھی، اور پیدر پہ انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے جا رہے تھے، لیکن فرعون سے تو اتنی بات تھی کہ تو کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھ لے۔ اور میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو غرق کیا ہے وہ اس کے کفر پر نہیں غرق کیا ہے، فرعون کی فرعونیت پر نہیں غرق کیا ہے، اور رہ جاتا 100 سال تو کیا تھا۔ اس کو جو غرق کیا ہے وہ بنی اسرائیل کے صبر پر، توکل پر، اللہ کی ذات پر اعتماد پر، اللہ کی ذات سے ہونے پر، اس پر جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر محنت کر رہے تھے، اور ان کی محنت پر، یہ ان کے تمام مصائب پر صبر کر رہی تھی، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو غرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نہیں کیا کہ فرعون کو اس کی فرعونیت کی وجہ سے غرق کیا ہو۔ باطل کو باطل کی وجہ سے نہیں اللہ تعالیٰ نہیں توڑتے، بلکہ باطل کو حق کی وجہ سے توڑتے ہیں۔ باطل کو حق سے توڑتے ہیں۔ ہاں، سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے اصل جو محنت میرے دوست بزرگوں ہے وہ یہ کہ مسلمان بن جاوے، اس لیے کہ اسلام نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے نماز پڑھ لی، کسی نے روزہ رکھا، کسی نے حج کیا، کسی نے زکوٰۃ دی، کوئی معاملات کا صاف ہے، کسی کا معاشرہ اچھا ہے، کسی کے اخلاق درست ہیں، کسی کا گھرانہ اچھا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مدینہ منورہ کی ایک بستی ایسی بنا کے دکھلائی تھی کہ اسلام یہاں کتابوں میں کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ مسلمان ہی اسلام کا ٹائٹل تھا کہ سر سے لے کے پیر تک مسلمان سے اسلام سیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو تجارت کے احکامات سے 100% واقف نہ ہو اس کو مدینے میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں۔ مدینے میں وہ تجارت کرے جو تجارت کے احکامات سے واقف ہو، کیونکہ ہم نے مدینے کو صرف نماز کے اعتبار سے نمونہ نہیں بنایا، ہم نے تو مدینہ منورہ کو دکانوں اور جو ہے عدالتوں، اور ہم نے مدینہ منورہ کو مکانوں اور شادیوں اور تجارتوں اور زراعتوں اور زندگی کے ہر شعبے کے اعتبار سے سارے عالم کے انسانوں کے لیے نمونہ بنا کے پیش کیا ہے۔ اس لیے جو تجارت کے احکامات سے واقف نہ ہو اس کو مدینے میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں۔ پہلے تجارت کے احکامات سیکھو، پھر مدینے میں دکان کھولو، اس لیے کہ باہر سے جو آدمی آئے گا مدینے میں وہ جب تم ہمارے بازار میں غلط تجارت دیکھے گا تو تجارت کا حکم لے کر نہیں جائے گا، تجارت کی لائن کا دین وہ گاہک لے کر جائے گا جس گاہک کے ساتھ معاملہ کرنے والا تاجر تجارت کے احکامات سے 100% واقف ہوگا۔ تو یہ اسلام وہاں نظر آ رہا تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ کوئی میرے دوست بزرگوں کو کوئی کتاب نہیں چھپی اسلام پر، کوئی کتاب نہیں لکھی گئی اسلام پر، نہ دور نبوت میں لکھی گئی اور نہ خلفاء کے دور میں لکھی گئی۔ یہ اسلام کے مسلمان کو دیکھو، اسلام پہچانو۔ یہی بات کہتے تمہارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ کہ کام کرنے والوں میں اگر صفات دعوت نہیں ہے، اگر کام کرنے والوں میں صفات دعوت نہیں ہے تو پھر یہ امت کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ امت کی ہدایت کا ذریعہ وہ بنیں گے جن میں صفات دعوت زندہ ہوں گی، کہ جتنی تبدیلی آئے گی ہمارے اندر اس کام کے ذریعے سے، یہ تبدیلی غیروں کے دین میں آنے اور غیروں کے اسلام پر آنے کا ذریعہ بنے گی۔ ہمارے تہجد، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ہمارا تعلق مع اللہ، ہمارا حج سیام اور ہمارا روزہ اور نماز، کیونکہ یہ نہیں دیکھے گی
امت دیکھے گی ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا معاشرہ، ہمارا کردار، ہمارا آپس کا اتفاق، ہمارا ایک دوسرے کے کام آنا، ہمارا ایثار، ہماری وسعت قلبی، اس کو دیکھے گی امت اس کو دیکھے گی۔ اور یہی چیزیں تھی جو میرے دوستو بزرگوں، نمازیں کہاں اتنی لمبی لمبی تھی، کہ جیل کے اندر ایک مجرم جو قید کر کے لایا گیا ہے، وہ اسلام میں کیسے آیا کہ یہ جو مجھے قید کر کے لایا ہے خود جو ہے کھجورے کھا رہا ہے، مجھے روٹی کھلا رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں کہ گیہوں ساہوکار کھاتے تھے، اور اگر صحابہ کو کہیں گیہوں کا دانہ مل جاتا اسے کھا کے موڑے دبا کے دیکھتے تھے کہ کتنے موٹے ہوئے اور کتنا گوشت بڑھا۔ وہاں نہیں گیہوں ہوتا تھا جی، ساہوکار کہلاتے جن کے گھروں میں روٹی پک جائے، بڑے نواب ہیں، بڑے مالدار۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ میرے گھر میں آنے والے کا حق ہے، چاہے وہ اپنے میں سے نہیں ہے، چاہے وہ غیر ہے، چاہے وہ قید میں ہے، چاہے وہ قید کر کے لایا گیا ہے، لیکن میرے گھر میں آیا ہوا ہے، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اس کے ہوتے ہوئے خود میں روٹی کھاؤں اور اس کو کھجورے کھلا دوں۔ نہیں، میں کھجورے پر گزارا کر لوں گا، روٹی میرا مہمان کھا لے۔ یہ چیزیں تھی۔ یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہیں اس طرف سے آدمی آتا ہوا دکھائی دے گا، وہ جنتی ہوگا کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن کہ جی 2 جوتے ہاتھ میں لٹکے ہوئے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا کہ یہ جنتی آدمی ہے، میں تو جا کے اس کے عمل کو دیکھوں گا۔ میں تمہارے یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میرے باپ سے لڑائی ہو گئی، مجھے اپنے یہاں 3 دن مہمان اپنے یہاں 3 دن کے لیے ٹھہرا لو، کہ ہاں ضرور ٹھہرو۔ رات بھر اٹھ کے ان کی عبادت کو دیکھا کہ یہ تو رات بھر کھڑے رہتے ہوں گے۔ جنتی آدمی عبادت سے نہیں بنتا تھا، وہاں جنتی آدمی اخلاق اور معاشرے سے بنتا تھا۔ کیونکہ رات بھر دیکھا کہ شاید اٹھ کے کوئی عبادت کریں، لیکن رات بھر پڑھ کے سوئے۔ اتنی بات ضرور تھی کہ جب کروٹ لیتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے اور پھر سو جاتے تھے، کیونکہ صبح اسی میں ہو گئی، فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ میں نے کہا شاید اس رات آنکھ نہ کھلی ہو اور اس رات تھکے ہوئے ہوں۔ اگلی رات میں پھر دیکھا کہ شاید کوئی عبادت کریں، لیکن ساری رات سوتے رہے۔ صبح کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، یہ تیسری رات پھر دیکھا۔ اب یہ کہا کہ آپ نے تو کوئی عبادت خاص کی نہیں، آپ جنتی آدمی کیسے ہو گئے؟ مایا اور تو کوئی عمل میرا ہے نہیں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے دل میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی برائی نہیں ہے، کھوٹ نہیں رکھتے دلوں میں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جتنے قلوب کام کرنے والوں کی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے صاف ہوں گے، اور جتنے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی تمنا کام کرنے والوں کے خصوصاً دلوں میں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بناوے گا۔ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کام کرنے والوں کے قلوب میں امت کی ہدایت کی تمنا کے علاوہ کی ساری تمنائیں نہیں نکل جائیں گی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کی تمنا ان کے دلوں میں نہیں ڈالے گا۔ آج تو سینکڑوں تمنا ہے ہماری، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ امت کو ہدایت دے دے۔ کام کرنے والوں خاص طور سے فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں کے قلوب میں سے جب تک امت کی ہدایت کی تمنا کے علاوہ ساری تمنائیں نہیں نکل جائیں گی، اس وقت تک امت کی ہدایت کی تمنا اللہ کے دل میں نہیں ڈالے گا۔ کہ رات کو اگر آنکھ کھل جائے کسی کام کرنے والے کی، اور کام سے متعارف، کیونکہ رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو سب سے پہلا جو دھکا اس کے دل کو لگے اور سب سے بڑی چوٹ، بجائے اپنے قرض کی، بجائے اپنی دکان کی، بجائے اپنی بیوی کی بیماری کی، بجائے اپنے بچوں کی پریشانی کی، بجائے اپنے مکان کے اور بجائے اپنی دکان کے، کیونکہ سب سے پہلے اس کو جو دھکا لگے دل میں وہ امت کی ہدایت کا، اور سب سے پہلے جو اس کے دل کو چوٹ لگے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر کی، کیونکہ جب تک یہ نہ ہو جاوے
کہ رات کو سوتے سوتے آنکھ کھلے، سب سے پہلے امت کی ہدایت کی فکر اور امت کی ہدایت کی تمنا کام کرنے والے کے دل میں آوے، کیونکہ اس وقت تک سمجھ امت کے کام کرنے والے ہیں۔